अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप और आपके वालिदैन खैरियत से होंगे। आप सब ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से लेनी है और होमवर्क भी बाकायदगी से करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये आपकी उर्दू की क्लास है, तो प्यारे बच्चों उर्दू की किताब खोल लीजिए और अपने सबक नंबर 1 को खोल लें। सबक नंबर 1 का उन्वान है वही खुदा है। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में इस नज़्म की, इस हम्द की पढ़ाई की थी और देखा था कि अल्लाह ताला की ज़ात जो कि इस पूरी दुनिया को चला रही है, इस पूरी दुनिया का निज़ाम, इस पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है? अल्लाह ताला। इसके अलावा हमने अपने हर शेर की तशरीह भी देखी थी कि कोई तो है निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। निज़ाम हस्ती का हमने मतलब देखा था ज़िंदगी का निज़ाम, और इसका हमने मफ़हूम कुछ इस तरह से था कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है, ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो अल्लाह ताला की ही बदौलत है और वही इसको चलाने वाला है। शायर का कहना है कि अल्लाह ताला की वो पाक ज़ात है जो दिखाई तो नहीं देती, दिखाई भी ना दे, नज़र भी आ रहा है कि अल्लाह ताला की वो ज़ात है जो दिखाई तो नज़र नहीं दे रही, लेकिन उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो हमें नज़र आ रहा है। चलिए बच्चों हम अपनी इस हम्द की सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। हमारी सरगर्मी नंबर 1 है, हमको उसकी मखसूस तर्ज में पढ़िए और ज़ुबानी याद कीजिए। जी प्यारे बच्चों, आपने इस नज़्म को बार बार पढ़ना है और एक मखसूस तर्ज में पढ़ना है, और इस नज़्म को, इस हम्द को, जिसमें अल्लाह ताला की बेशुमार तारीफ बयान की गई है, बेशुमार सिफ़ात का जिक्र किया गया है, आपने इस हम्द को ज़ुबानी याद करना है। सरगर्मी नंबर 2 है, सवालात के जवाब तहरीर करें। यहाँ पे हमें कुछ सवालात दिए हैं, आपने इन सवालात के जवाब अपनी नीट की नोटबुक पर करने हैं। पहला सवाल है, वजाहत कीजिए कि अल्लाह ताला दिखाई भी नहीं देता और नज़र भी आता है, कैसे? इसका जवाब कुछ इस तरह से है, अल्लाह ताला की ज़ात बेशक हमें दिखाई न दे, लेकिन उसकी बनाई हुई इस कायनात में उसके करिश्मे तो ज़रूर दिखाई देते हैं। दोबारा देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात बेशक हमें दिखाई न दे, लेकिन उसकी बनाई हुई इस कायनात में उसके करिश्मे ज़रूर दिखाई देते हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और वो हर शय में नज़र आता है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और वो हमें हर शय में नज़र आता है, ऐसी शय जो दिखाई ना दे लेकिन अपने होने का एहसास दिलाती हो। अल्लाह ताला की ही ज़ात मुबारका है। तो प्यारे बच्चों, इस जवाब को अपने पास नोट कर लें, यह आपके सवाल नंबर 1 का जवाब है। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है कि अल्लाह ताला का अक्स हमें हर आईने में कैसे दिखाई देता है, वजाहत करें। तो इसका जवाब है, अल्लाह ताला का अक्स हमें हर आईने में दिखाई देता है वो इस तरह के अगर हम नज़र उठाकर अपने चारों तरफ देखें तो हमें अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें और करिश्मे नज़र आएंगे। हर शय में हमें अपने रब का अक्स नज़र आता है, क्योंकि अल्लाह ताला के होने का एहसास हम महसूस कर सकते हैं और हर वक्त कर सकते हैं। वो हर वक्त हर जगह मौजूद है और हमें देख रहा है। तो ये हमारे सवाल नंबर 2 का जवाब है। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, इंसान अल्लाह ताला को बुतों में कैसे तलाश करता है, मिसाल देकर वादे करनी है। अब आप देखते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ तरह के मज़ाहिब मौजूद हैं, तो अब वो मज़ाहिब के लोग मानने वाले किस तरह अल्लाह ताला को बुतों में तलाश करते हैं। इस दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जिनका जो मज़हब है वो जिसकी इबादत करता है, जिसका जो मज़हब है वो उसी की इबादत करता है, और वो
اس میں اپنا رب تلاش کرتا ہے اور اسی کو ہی اپنا رب مانتا ہے۔ اس کی مثال ہندو کی ہے کہ وہ پرانے زمانوں سے سورج چاند کی عبادت کرتے تھے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہی ہیں۔ وہ اس میں اپنا رب تلاش کرتے تھے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد ہے۔ اب ہم نے اگلے سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے نفس نفس۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے سانس۔ نفس اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی کیسے دیتا ہے کہ ہمارا سانس جو ہے، ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نفس سے مراد سانس ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہماری سانس پر بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہمارے جسم کا ہر ایک اعضا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا، جو کچھ عطا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جیسے اگر ہم آنکھ کو دیکھیں، اگر ہم ناک، اپنے بالوں کو، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں گے جو ہمارے جسم کا حصہ ہے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور وہ جب چاہے ہم سے یہ سب کچھ لے سکتا ہے۔ تو ہمارا سانس ہماری ہر سانس کی گواہی دیتی ہے۔ ہماری ہر سانس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جواب نمبر 4 ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے اس نظام کو ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائے گئے ہیں پہلے ہی، تو آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نظام ہستی۔ نظام ہستی کا کیا جملہ بنائیں گے؟ یہ نظام ہستی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ سراہا، اس دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہم سب اس کو سراہتے ہیں، یا پھر ہمیں ہر کسی کی محنت کو سراہنا چاہیے۔ مہر قدرت، قدرت کی مہر کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ اپنی مہر قدرت لگا رہا ہے۔ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ہر شے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے۔ پہرے بٹھانا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر کام پر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ نفس، ہماری نفس اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ تو آپ نے 1 2 3 4 5 یہ 5 جملے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ حمد کے پہلے اور چھٹے شعر کی تشریح اس کے نظم اور شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ تو آپ نے پہلا اور چھٹا شعر، پہلا شعر ہے کوئی تو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو آپ نے اس کا شعر کچھ تشریح اس طرح سے لکھنی ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے لکھ رہی ہوں، آپ اس میں اپنے الفاظ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہی ہے جو ہمیں دکھائی تو نہیں دیتی، لیکن اس کے نشانات ہر جگہ ہی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آخری چھٹا شعر تلاش کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6۔ چھٹا شعر ہے کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے۔ تو اس کا یہ شعر مفہوم بنتا ہے، شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، چاہے وہ عزت ہے چاہے وہ ذلت ہے۔ کسی کی عزت اور احترام کو تاج دیتا ہے اور کسی کو ذلت، یہ سب کچھ اسی کے فیصلے ہیں اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ تو آپ نے ان دونوں کو ان مفہوم کی مدد سے اپنے الفاظ میں تشریح کرنی ہے۔ اب ہم حصہ قواعد کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم سے ایسے الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، مثلا دن اور رات۔ ضد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متضاد، الفاظ متضاد، صبح شام، دن رات۔ اس کے علاوہ اب ہم نے نظم سے ایسے الفاظ لکھنے ہیں جو کہ الفاظ متضاد ہوں بیسیکلی ایک دوسرے کے۔ تو الفاظ متضاد میں آپ دیکھیے کوئی تو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اس نظم میں جو الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تاج وقار، ذلت کے غار، تو یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو آپ نے یہ دونوں الفاظ اس کے جواب پر لکھنے ہیں، اس سرگرمی کے جواب پر۔ اگلا حصہ قواعد ہے، نیچے کے الفاظ کے مترادف الفاظ نظم سے تلاش کر کے فہرست بنائیں۔
مترادف الفاظ کہتے ہیں جن کے الفاظ معنی ایک جیسے ہوں۔ اب یہاں پہ ہے جھلک، موسموں، انسان، عزت اور بے عزتی۔ اب جھلک کا ہم جو مترادف الفاظ ڈھونڈیں گے، مترادف الفاظ تو یہ آپ کی جو نظم میں استعمال ہوئے ہیں، جھلک، جھلک کی جگہ نظر کا لفظ یوز ہوا ہے، موسموں، رتوں، انسان، بشر، عزت، وقار، بے عزتی، ذلت۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی نظم میں استعمال ہوئے ہیں، اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ ان کے مترادف ہیں۔ نظر کا جھلک ہے، رتوں موسموں کو کہتے ہیں، بشر انسان، وقار عزت کو کہتے ہیں، اور ذلت بے عزتی کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ بے عزتی کو۔ تو آپ نے یہ جواب اس سرگرمی میں لکھنا ہے جو کہ ہمارے قواعد کی سرگرمی نمبر 2 ہے۔ نیچے دیے گئے مترادف الفاظ کے نظم سے تلاش کر کے فہرست بنائیے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا اگر آپ نے آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے اسکول کے نمبر پر کال کر لیں، میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دوں گی۔ آپ کو جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے اس کو 2 دن میں مکمل کریں اور اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں۔ شکریہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔